إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل وعلا في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وقال جل وعلا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين تمام قسم کی بڑائی حمد و ثنا برتری و بزرگی عظمت و جلال بلندی و برتری شکر و سپاس اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک سدا زندہ سلامت کے لائق و زیبا ہے جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے سب سے عرفہ ہے سب سے منزہ ہے سب سے مصفہ ہے سب سے مجلہ ہے اس کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں سب پاکیزہ ہیں اور وہ ذات لا فانی ذات ہے اس کی ذات ہمیشہ سے تھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی وہ اللہ رب العالمین جو ذرے سے لے کر بڑی بڑی چیز کا مالک ہے خالق ہے مدبر ہے رزاق ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی وبارک وسلم تسلیما کثیرا و کثیرا بھائیوں بزرگوں اور خواتین اسلام اور عزیز بچوں آج بروز جمعہ 11 اگست 2023 مطابق
23 محرم 1445 ہجری مسجد علی بیدر میں آپ حضرات کے درمیان میں ایک بڑے اہم موضوع کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق بات سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین جو ہم تمام کا خالق ہے، اس اللہ رب العالمین نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں اللہ نے جب ہمیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف انعامات سے اللہ نے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتیں عطا کی، مختلف انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کریں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی لا تعداد نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں نعمتیں دی ہیں وہیں پر بعض اس کی نعمتیں ایسی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر بڑی بڑی نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے، اگر ہم اس نعمت کے بدلے میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جہاں پر یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے وہیں پر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر اور آپ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اس احسان کا اگر اللہ تعالیٰ سے بدلہ لیں، اللہ کو بدلہ دیں، تو ہم اس نعمت کا بدلہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ ایمان کی نعمت، یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ نعمت جب تک رہتی ہے تو انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اور جس دن اور جس وقت یہ نعمت انسان سے اگر کم ہو جاتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ انسان کے دل سے اگر یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو رب سے بندے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور جب یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قربت کا جو رشتہ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پر یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، وہیں پر یہ نعمت ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے بدلے میں انسان ہدایت کی روشنی کو تلاش کرتا ہے، اور ہر قسم کی تاریکی سے یہ ایمان انسان کو دور کرتا ہے، چاہے وہ شرک کی تاریکی ہو، چاہے وہ بدعتوں کی تاریکی ہو۔ ہر قسم کی تاریکی سے بچنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان آپ کے پاس ہے تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جو آپ کو بالکل صاف دکھتی ہے۔ اگر یہ روشنی اگر آپ کے پاس ختم ہو جائے تو یاد رکھیں ایسا انسان کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹک جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ نعمت جس کا نام نعمت ایمان ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ احسان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ایمان دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے اس ایمان کو تمہارے لیے اپنی ذات کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مزین کیا۔ معلوم یہ ہوا جس طریقے سے ایک انسان اپنے ظاہری حلیے کو، اپنے ظاہری جسم کو سنوارنے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا رہن سہن اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دل کو مزین انسان اگر کسی چیز سے کر سکتا ہے تو ایمان ہے۔ اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو تمہارا دل مزین ہے، تمہارا دل زینت والا ہے، اور جس دن تمہارے دلوں سے اگر ایمان ختم ہو جائے گا تو تمہارے دلوں کی زینت ختم ہو جائے گی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں بندو میں نے تم سے کفر کو ناپسند کیا ہے، والفسوق فسق اور فجور سے میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں، والعصیان اور نافرمانی کے کاموں سے مجھے ناپسندیدگی ہے۔ اب آگے اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون۔ اب جس انسان کے پاس ایمان ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، جس کے پاس ایمان ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جی معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس ہدایت ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس جی ہدایت بھی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور تذکرہ کرتے فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ۔ لوگوں اس بات کو جان لو یہ جو ایمان اللہ نے تم کو دیا ہے یہ ایمان تمہارے نزدیک فری کا ہوگا، مفت کا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ، یہ ایمان تمہارے پاس اللہ کی ایک عظیم دولت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا لباس دیا ہے، اچھا رہن سہن دیا ہے، اچھی نعمتیں دیا ہے، لیکن آپ اس بات کو جان لیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نعمت دے کر احسان اللہ نے نہیں جتایا ہے۔ اب دیکھ قرآن مجید آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کوئی آیت پائیں گے جس میں اللہ نے یہ کہا کہ بندے میں نے تجھے اچھا لباس دیا ہے یہ میرا احسان ہے، کبھی اللہ نے کہا نہیں کہا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا۔ اے نبی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے نبی تم پر ایمان لائے، یہ ہمارا احسان ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ لوگو تم یہ مت سمجھو کہ ہم اسلام لائے، اے نبی ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ نے کہا ولکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ ایمان لانے کے بعد اگر ایمان تم کو مل جائے تو اس بات کو جان لو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام لا کر اللہ پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرے پاس ایمان آ گیا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جی یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو آج اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ مختصر نعمت کے بدلے میں پیسہ کوئی دے رہا ہے، لالچ آتی ہے، ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کوئی لڑکا ہے غیر مسلم لڑکی خوبصورت مل گئی، اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ ہمارے نزدیک آج ایمان ایک کمزور چیز بن چکی ہے، ہم آج اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، جبکہ آپ اس بات کو جان لیں جس کسی انسان کے اندر ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا وہی انسان اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اور جس آدمی کے اندر ایمان کی اہمیت ہوتی ہے نا وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری جان جائے لیکن میرا ایمان نہ جائے۔ آج ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایمان آیا ہے پھوکٹ میں آیا ہے، فری میں آیا ہے، لیکن آپ اس بات کو جان لو یہ جو ایمان ہمارے اور آپ کے پاس آیا ہے بہت سارے صحابہ کی قربانیوں کے بعد یہ ایمان میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ اصول بڑا پیارا ہے، قاعدہ بڑا پیارا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ پھوکٹ میں جو چیز ملتی ہے اسے قدر نہیں ہوتی ہے،
اور آج ہمارے پاس جو ایمان آیا ہے نا یہ فری میں ملا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ اس بات کو جان لو اس ایمان کو لانے میں کئی صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اس ایمان کو لانے میں میرے اور آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ ایمان میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، معمولی دنیا کے عوض ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہم تمام لوگوں کے، جو لوگ اس کام کر رہے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے۔ اس میں ہمارے نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں۔ کہیں خبر آتی ہے ایک نوجوان لڑکے نے ایک غیر مسلم لڑکی کی حسن کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ کہیں خبر آتی ہے کہ ایک آدمی کو جاب کی تلاش میں اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، کمپنی میں گیا، کمپنی کے مالک نے کہا دیکھ اگر میرے پاس جاب کرنا ہے داڑھی منانا پڑے گا تب تجھے جاب دوں گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور وہاں جاب کی تلاش میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر کے وہاں جاب کر لیتے ہیں، جبکہ آپ اس بات کو جان لو ایمان جو میرے اور آپ کے پاس ہے یہ ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ داڑھی کا ہونا، ہماری چال اور قطع، ہماری وضع قطع ہے نا، یہ سب ایمان کے کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس نشانی کو اگر کسی اور کے نام پہ اگر ذبح کر دیں یا کاٹ دیں تو ہمارے پاس ایمان کیا رہے گا بتائیے آپ؟ تو ہمارے پاس ایمان کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان بغیر قربانی کے آیا، اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جبکہ آپ اس بات کو جان لو، دو تین باتیں میں آپ کو ایسے بتاؤں گا جس کے بعد آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ بات آپ جان لیں، ایمان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے، ایمان کی سب سے بڑی اہمیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے بڑا ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ جس انسان کے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، ہر کوئی امن کا متلاشی ہے، امن چاہیے، امن کا ہر کوئی تلاش کر رہا، امن کہاں ملے گا؟ آج ہر کوئی امن کی تلاش میں ہے، لیکن آپ اس بات کو جان لو جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پاس ہی امن ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی عمل صالح کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس کے پاس ایمان ہے اور ایمان کی روشنی میں اس نے عمل صالح کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا میں خوشحال زندگی دیں گے، خوشگوار لائف دیں گے۔ معلوم یہ ہوا خوشحال زندگی کے لیے واحد طریقہ ہے اور وہ ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ جی امن چاہیے نا، امن چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آئیے قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھائیں، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا تو اللہ فرماتے اولئک لہم الامن، اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے امن ہے، امن کے اصلی حقدار وہی ہے، وہم مہتدون، اور ہدایت بھی ان کو ملے گی۔ معلوم یہ ہوا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو امن ملے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان آپ کو اپنے اندر پختہ کرنا چاہیے۔ جی آگے آپ اس بات کو جان لیں، دنیا میں ہر کوئی انسان لذت کی تلاش میں ہے۔ لذت کا مطلب ٹیسٹ۔ میں مثالوں سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ ایک آدمی کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ یہاں سے 100 کلومیٹر پہ ایک ہوٹل ہے جس کا ٹیسٹ، جس کا ذائقہ اچھا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ 100 کلومیٹر سفر کرتا ہے، کس لیے؟ ذائقے کے لیے۔ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، اور وہ ذائقہ جب تک آپ کو نہیں ملے گا آپ کے اندر ایمان کی لذت نہیں آئے گی۔ اس ذائقے کو پانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
جس کے پاس 3 چیزیں ہیں یہی انسان ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ اب ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی حلاوت بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی شیرینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، آدمی دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ اور دوسری چیز میں اس لیے نہیں بناؤں کہ وہ چیز بڑی معمولی ہے، تیسری چیز بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے وہ؟ ایمان لانے کے بعد آدمی ایمان چھوڑنے کو اپنے نزدیک اتنا خطرناک سمجھے جیسے کہ کسی آدمی کو آگ میں سے دوبارہ نکالا جائے اور پھر اس آدمی کو آگ میں ڈالا جائے تو آدمی اسے کتنا خطرناک سمجھتا ہے، ایسے ہی آدمی ایمان کو چھوڑنے کو اتنا خطرناک سمجھے۔ ایک آدمی ہے جس کو آگ سے نکالا گیا، پھر دوبارہ آگ میں ڈالے تو کیا کرتا؟ وہ پسند کرتا ہے، اس چیز کو نہیں پسند کرتا۔ نبی نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑنے کو آدمی ایسا نہ پسند کرے۔ تو جس کے پاس یہ چیز ہے وہی انسان ایمان کی لذت پاتا ہے۔ دوسری چیز، ہم میں ہر آدمی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ جنت ملے، چاہتے ہیں نا؟ جنت ملے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام جنت ملے۔ تو معلوم یہ ہوا جنت سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، کیا ہے وہ؟ جنت سے بڑھ کر اللہ کی ایک اور نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے۔ رب کا دیدار یہ جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند جب دکھتا ہے نا تو کیسے دکھتا ہے؟ بالکل صاف دکھتا ہے، چمکدار دکھتا ہے۔ لوگوں تم بھی اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ لَتَزَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، اور جب اللہ کی رؤیت جب دکھے گی، رب کا جب دیدار دکھے گا، وہاں پر کوئی دھندلا پن نہیں ہوگا، بالکل صاف ہوگا۔ رب کا دیدار بالکل صاف کیا جائے گا۔ نبی نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب کا دیدار بالکل صاف ملے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ایمان محفوظ اگر تمہیں ہے، تمہارے پاس ایمان محفوظ ہے تو تم رب کا دیدار بالکل صاف کر سکو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ رب کا دیدار کرتے وقت ڈسٹربنس آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ڈسٹربنس۔ اس کی مثال، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی بالکل کلیئرٹی ہے، اچھی اسکرین ہے، اچانک کیا ہوا؟ ذرا دھندلی آ گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ وائر کو سیدھا کرتے ہیں۔ دھندلی پن کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں؟ ڈسٹرب نہیں ہونا۔ اگر آپ رب کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ڈسٹربنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں کچھ کمزوری ہے، تو پھر وہاں ڈسٹربنس ہوگا رب کو دیکھنے میں۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر رب کا دیدار آپ کو بالکل صاف دکھے گا۔ رب کا دیدار چاہتے ہو نا؟ جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اس بات کو جان لو، جو آدمی ایک بار اپنے رب کا دیدار کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر، رب کا دیدار کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری چیز، اس بات کو بھی آپ جان لیں، دنیا میں ہر انسان کا ایک عہدہ ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے۔ جتنا لیول بڑھتا ہے اس آدمی کا مقام اتنا بڑھتا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو جان لو، ایمان کا بھی ایک لیول ہے۔ جس آدمی کا ایمان جس لیول پر ہوگا اس کا مقام رب کے پاس اسی لیول کا ہوگا، اور جس کے ایمان میں کمزوری ہوگی رب کے نزدیک اس آدمی کا لیول بھی گھٹتا جائے گا۔ اور جتنا ایمان کمزور ہوگا نا، نقصان کیا ہوگا؟ رب کے نزدیک آپ کی قدر اتنی گھٹے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی مشہور آیت کریمہ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حین باذن ربها۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے نبی اس درخت کی مثال کیسی مثال ہے جس کا درخت مضبوط ہے، وفرعها في السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں،
تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ایک ایسا پھل ہوتا ہے ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کا پھل ہمیشہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جس انسان کے پاس ایمان ہے وہ آدمی ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے، ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے، ایسا درخت ہوتا ہے جس سے پھل ہمیشہ نکلتا ہے۔ اور جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا لیول وفرعها فی السماء، جس طریقے سے ایک درخت کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اونچی ہوتی ہے۔ یہی مطلب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے۔ کیا کیا بتاؤں آپ کے سامنے، بتائیے کیا کیا بتاؤں؟ آپ اس بات کو بھی جان لیں۔ مثالیں دے رہا ہوں، کپڑا ہم پہنتے ہیں، صاف کپڑا ہوتا ہے، جب نیا کپڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے کو پہنتے ہیں تو چمک آتی ہے کپڑے میں، جی ہاں چمک آتی ہے نا، نیا کپڑا ہے چمک آتی ہے۔ کپڑا جیسے ہی پرانا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے، چمک کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار کپڑا اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ آپ چھینتے ہی کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بھی، جو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے نا، کبھی کبھار پرانا ہو جاتا ہے، اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ لگانے سے وہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایک دعا ہے، پڑھنا چاہیے۔ خالی مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، وہ دعائیں یاد ہیں، لیکن یہ دعائیں یاد نہیں ہم آپ کو۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ کبھی کبھار آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، لوگوں تم میں کہ ہر انسان کا ایمان جو ہے پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کہ تمہارا لباس پرانا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تمہارا ایمان بھی جو ہے پرانا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، لوگوں جب کبھی تمہارا ایمان اگر پرانا ہو جائے تو کیا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ کس بات کی؟ ان یجدد ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو پھر سے تازہ کر دے، پھر سے تازہ کرے۔ اب ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیجیے آپ۔ اللہم زین فی قلوبنا زینت الایمان، یہ وہ دعا ہے جس کو انبیاء پڑھتے تھے، یہ وہ دعا ہے جس کو ہمارے نبی پڑھتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم زین فی قلوبنا بزینت الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر، مزین کر۔ تو معلوم یہ ہوا اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو پھر سے ایسی تازگی بخشتا ہے، جیسے کہ ایک درخت جب بودا ہو جاتا ہے تو پھر اسے جب پانی ڈالتے ہیں، اس میں کھاد بھی ڈالتے ہیں تو درخت پھر سے اگتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دعا کی برکت سے ایمان پھر سے جو ہے گروتھ ہوتا ہے ایمان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ اس بات کو جان لیں، اتنی باتیں آپ نے سن لی۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس روئے زمین پر کچھ ہستیاں تھیں جنہیں نبی کے شاگردان کہتے ہیں، جنہیں اصحاب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ اور یہ صحابہ میرے اور آپ کے لیے، نبی کے بعد اس امت کے لیے اسوہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابہ کے ایمان ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان میں کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، تمہارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے صحابہ اکرام کا ایمان کس درجے کا تھا۔ کبھی کبھی اگر ان کا بھی ایمان کمزور ہوتا تو صحابہ کرام اپنے ایمان کو کیسے ڈیولپ کرتے تھے، یہ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس بات کو بھی آپ جان لیں، صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی ان کا ایمان کمزور ہوتا تو صحابہ کرام اپنے ایمان کو پھر سے گروتھ کرتے، اپنے ایمان کو پھر سے مضبوط کرتے۔ جیسے کہ اس کی دلیل آپ کے سامنے حضرت ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی ہیں، جو لوگ ایمان کو جانتے ہیں، جو لوگ صحابہ کی سیرت کو جانتے ہیں، اس صحابی کے نام کو شاید جانتے ہیں۔ ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔
ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، آپ کے ایمان کو جانچتے ہیں. کبھی کبھار آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے کچھ ایسے پروڈکٹ لاتے ہیں، کچھ ایسے بزنس کے چیزیں لاتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کو کیسے کمزور کیا جائے. تجارت کے معاملے میں آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ میں بہت پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شارٹ کٹ وبال جان بن جاتا ہے. شارٹ کٹ وبال جان بنتا ہے. ہیرا گروپ آیا، ہمارے کئی مسلمان ڈالے پیسے چلے گئے، اور کچھ آیا چلے گئے. ابھی بھی بعض ایسے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو ان چکروں میں پڑ کر محنت کرنا چھوڑ چکے ہیں. شارٹ کٹ میں کمانے کے سلسلے میں اپنی جمع پونجی کیا کر رہے ہیں؟ تیسرے انسان کھلا رہے ہیں. نہ میں کھا رہا ہوں، نہیں آپ کھا رہا، نہیں کون کھا رہا، تیسرا کھا رہا. تو ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ کبھی کبھار مضبوط ایمان والے کو ایمان کے آزمانے کے لیے لوگ چال بازیاں کرتے ہیں. ربیع بن قیثم بھی اپنے زمانے کے بڑے مشہور صحابی ہیں، اور اپنے زمانے کے بڑے مشہور اور بڑے مضبوط ایمان والے صحابی ہیں. ان کی قوم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اس آدمی کے ایمان کو کیسے کمزور کیا جائے. نوجوانوں، اس واقعے کو دیکھو، سمجھو اس واقعے کو. ربیع بن قیثم کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے ماحول کے لوگوں نے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش کی. سازش کیا تھی آپ جانتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کے فتنے کے دو چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ مال اور عورت. عورت کا فتنہ شراب کے نشے سے بڑھ کر ہے. مال کا فتنہ بڑھاپے کے نشے سے بڑھ کر ہے. بوڑھے کو مرتے وقت بولو موت ہونا، نہیں موت نہیں ہونا، اور عمر چاہیے. تو معلوم یہ ہوا ربیع بن قیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کو جانچنے کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے ان کے پاس اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کو ان کے پاس بھیجا. مقصد کیا تھا؟ ان کے ایمان کو جانچے. بڑا ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا بولتا، بڑا متبع بولتا اپنے آپ کو، چلو اس کے جانچنے کے لیے ہم عورت کو بھیجیں گے. سب سے خوبصورت عورت کو بھیجا. عورت ان کے پاس کہا مول صاحب کیا ہونا؟ مول صاحب ایک سوال کرنا ہے. ہاں جی بولیے، سوال یہاں کریے. نہیں مول صاحب تنہائی میں کرنا ہے. مول صاحب بولے کہیں کو تنہائی میں کرنا بھائی؟ مول صاحب تنہائی میں میرا پرسنل سوال ہے، تنہائی میں چلیے آپ. ٹھیک ہے، تنہائی میں جاتے ہیں. اس عورت نے کہ فوری بات چیت کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر دیا. بات چیت کرنے سے پہلے، مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس عورت پلان بنا کے آئی تھی. اس نے کیا کیا؟ بغیر بات چیت کیے سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو کھول دیا. ربیع بن قیثم رضی اللہ عنہ، دیکھو نوجوانوں، تمہارے ایمان کو جانچا جاتا ہے، اور آج ایسا ہو رہا ہے. یہودیوں کی سازش ہے کہ نوجوانوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے آج ہر محکمے میں عورتوں کو وہ لوگ رکھتے ہیں. ربیع بن قیثم کو ایمان کو جانچنے کے لیے اس عورت کو بھیجا گیا. ربیع بن قیثم نے جب اس عورت سے یہ چیز دیکھی، اپنی آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی اور کہا یا امت اللہ، یا امت اللہ، اے عورت اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اختیار کر. کہ کوئی نوجوان ایسا بول سکتا ہے؟ آج کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کوئی عورت اگر جاتی ہے بازار میں جس سے کپڑے شارٹ ہوتے ہیں، ہماری نسل دیکھتی ہے اس کا اوپر کا حصہ کیسا ہے، اس کے نیچے کا حصہ کیسا ہے. جب تک ان گزرتی نہیں، نگاہ وہیں پر ہوتی ہے. ربیع بن قیثم اس عورت کو جب اس ہاتھ میں دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتا، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر. اور کہا اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو جائے، اللہ کیا جواب دے گی؟ اللہ کیا جواب دے گی؟ یہ لفظ سننا تھا. عورت چکر کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی. جب ہوش آیا تو عورت نے فوری شہادتین پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ. کلمہ پڑھ لیا. آپ جانتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اس عورت نے اس کام کو چھوڑ دیا. اس زمانے کی سب سے بڑی زاہدہ، سب سے بڑی متقی عورت بن کر زندگی گزاری. ہے ایسا ایمان؟ ایسا ایمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو گروتھ کیجئے. ہمارا ایمان آج بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کو لکھوا مار چکا ہے. اللہ کے لیے اپنے ایمان کو لکھوے سے دور کرو. یہ لکھوا جب پڑتا ہے ایمان پر
تو پھر حالات کیسے ہوتے ہیں، کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھو ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے، 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، یہ اہم بات ہے اور نوجوانوں اس بات کو سن لو۔ ایمان کمزور ہوتا ہے، کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو کبھی آپ دیکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ میرا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ پہلی چیز، ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی جو ہے حرام کاموں کو لائٹ لے لیتا ہے، حرام کاموں کو لائٹ لے لیتا ہے، یہ پہلی نشانی ہے ایمان کی کمزوری کی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ خصبۃ القلب، آدمی کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، یہاں قرآن پڑھتا ہے، آنسو تو دور کی بات، رونا بھی نہیں آتا بیچارے کو، رو رہے بھائی قرآن پڑھ کے رو تو روتاش نہیں ہوں، سامنے میت گزرتی روتاش نہیں، تب بھی دل کا سخت ہونا۔ دوسری چیز حرام کاموں کو لائٹ لینا۔ تیسری چیز التکاسل عن العبادات، عبادت میں سستی، نماز پڑھنے میں سستی، فجر پڑھنے میں سستی، ظہر میں سستی، عصر میں سستی، مغرب میں سستی، عشاء میں تو سستی۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز الشح والبخل، آدمی کے اندر بخیلی آ جائے، کنجوسی آ جائے، اتنی کنجوسی آ جائے اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ پانچویں چیز احتقاء المعروف، آدمی جو ہے نیکیوں کو لائٹ لے لے، نیکیوں کو لائٹ لے لے، لائٹ، یہ لائٹ بہت بڑی بیماری ہے، ہماری قوم سے اس لائٹ کو نکال دے اللہ تعالیٰ۔ نیکیوں کو کمزور سمجھنا، نیکیوں کو کمتر سمجھنا، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس نوجوان مرد میں، جس نوجوان عورت میں اگر یہ بیماریاں آ جائیں، ان میں سے 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5، تو سمجھ جائیں کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ گروتھ کی کوشش کریں۔ یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور یوں سمجھیے کہ میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے بڑی محنت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ باتیں آپ ہر کتاب میں پائیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی، ایمان اس سے کمزور ہوتا رہے گا۔ اگر وہ آدمی ان 5 چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی، جانچنے کے بعد بھی اگر پھر بھی محنت نہیں کر رہا ہے تو پھر اب اس کا اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر نوجوان حضرات بھی ہیں، باتیں سمجھ لی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اللہ نے بتانے کا موقع دیا، سب سے پہلے کہنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں قائم رکھے، اللہ مضبوط ایمان کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر ہو، آمین۔ وأقول قولي هذا أستغفر لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب استغفره إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔